ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم۔ حمد و ثنا کے بعد عزیزان گرامی قدر، آج کی جمعۃ المبارک کے خطاب کا موضوع ہے حسنہ کے دو بنیادی معنی اور مطالب اور خواجہ خواجگاں، معین عارفاں، معین سالکاں و معین محباں و معین صادقاں و صدیقاں سیدنا و سندنا خواجہ معین الدین حسن چشتی نور اللہ مرقدہ کی ذات گرامی قدر اور ان کی تعلیمات اور ان کے پیغام کی روح، the spirit of his message، ان کے پیغام کی روح۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے آپ کو حسنہ کے مختلف معنی اور مطالب بتائے تھے۔ آج کے خطاب میں دو معنی اور مطالب بتانا مقصود ہے۔ نمبر 1، فی الدنیا حسنہ کا کیا مطلب اور کیا معنی ہے، اور نمبر 2، فی الآخرۃ حسنہ کا کیا معنی اور کیا مطلب ہے۔ دنیا میں حسنہ کا معنی بعض علماء نے لکھا اخلاص، سنسیئرٹی، اخلاص۔ فی الدنیا حسنہ الاخلاص، دنیا میں حسنہ اخلاص ہے، سنسیئرٹی ہے۔ وفی الآخرۃ حسنہ الخلاص، اور آخرت میں خلاص، نجات، سالویشن ہے۔ آخرت میں اللہ پاک جب بندے کو حسنہ دے گا تو وہ نجات کی شکل میں ہوگا، نجات کی صورت میں ہوگا۔ اللہ پاک اس کو دوزخ سے بچا لے گا، عذاب دوزخ سے اسے بچا لے گا۔ اب ان دو معنوں میں سے میں پہلے معنی کو لیتا ہوں کہ دنیا میں حسنہ اخلاص ہے، سنسیئرٹی ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے کہ انسان مومن کا ہر نیک عمل، گڈ ایکشن صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو بیان کیا کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔
تو کام فقط اللہ کی رضا کے لیے، فقط محبوب کی رضا کے لیے، یہ اخلاص ہے۔ پھر یہ اخلاص اور سنسیئرٹی روح ہے انسان کے اعمال کی، اعمال صالحہ کی روح ہے، the spirit of good deeds, the spirit of good actions۔ اخلاص اعمال صالحہ کی اور نیکیوں کی روح ہے، اس کی جان ہے، اس کا اصل جوہر ہے۔ سو وہ خوش نصیب انسان جس کو اللہ پاک نے دنیا میں اخلاص کی توفیق دی، اسے مخلص بنایا، سنسیئر بنایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے دنیا میں اسے حسنہ دے دیا۔ اللہ پاک نے قرآن میں جا بجا اخلاص کو مختلف شکلوں میں، مختلف صورتوں میں، مختلف کلمات اور صیغوں میں بیان کیا ہے، لیکن اس مقام پر اللہ نے اخلاص کو حسنہ کا نام دیا ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ حسنہ کے ویسے معنی ہوتے ہیں خوبصورت، تو اخلاص کو حسنہ کا نام اور ٹائٹل اس لیے دیا کہ یہی اخلاص تمام نیکیوں کی خوبصورتی ہے، تمام نیکیوں کا حسن ہے، تمام نیکیوں کی زینت ہے، تمام نیکیوں کا جمال ہے۔ The beauty of good deeds, the beauty of good actions، اخلاص، sincerity۔ مومن کے عمل میں جب اخلاص پیدا ہوتا ہے تو پھر اس اخلاص سے اس مومن کا عمل خوبصورت ہوتا ہے، اس کے عمل میں نور پیدا ہوتا ہے، روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ تمام اعمال میں، تمام نیکیوں میں سب سے افضل اور بہترین عمل کیا ہے؟ الحب فی اللہ، اللہ کی راہ میں کسی سے محبت کرنا، والبغض فی اللہ، اور اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کسی سے نفرت کرنا۔ اصل میں الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت، اور البغض فی اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے نفرت، یہ دو اخلاص کی بنیادی شاخیں ہیں۔ The basic two branches of sincerity، اخلاص کی دو بنیادی شاخیں ہیں کہ مومن کسی کو محبوب بناتا ہے اللہ کے لیے، اور کسی کو مبغوض بناتا ہے، ناپسند کرتا ہے، وہ بھی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا معاذ اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے دین میں اخلاص پیدا کیجیے۔ دین کا معنی یہاں عمل ہے، دین میں اخلاص پیدا کیجیے۔ جب دین میں اخلاص پیدا ہوگا تو پھر تھوڑا سا عمل بھی کافی ہوگا، تھوڑا سا عمل بھی زیادہ ہوگا، تھوڑا سا عمل بھی زیادہ سمجھا جائے گا۔ اب حضور علیہ السلام نے اس حدیث میں
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے اور ان کے توسل سے امت کو دو پیغام دیے. ایک ہے اخلاص، دا سنسیئرٹی، دوسرا ثمرۃ الاخلاص اور فائدۃ الاخلاص، دا بینیفٹ آف سنسیئرٹی، کہ اخلاص کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا ثمرہ کیا ہوگا، اس سے ملے گا کیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اخلص دینک، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر، اپنے عمل میں مخلص ہو جا. یہ پیغام اخلاص ہے، دا میسج آف سنسیئرٹی ہے. اور یکفیک القلیل من العمل، تھوڑا سا عمل بھی کافی ہوگا، یہ فائدۃ الاخلاص ہے، دا بینیفٹ آف سنسیئرٹی ہے. یہ اللہ کی بھی سنت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں جہاں اخلاص کو مینشن کیا ہے تو وہاں اس کا بینیفٹ بھی بتایا کہ اس کا فائدہ کیا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اخلاص کا بتایا اور امت میں موٹیویشن پیدا کی اخلاص کی، تو وہاں اس کا فائدہ بھی بتایا کہ اخلاص کا فائدہ کیا ہے، اس کا بینیفٹ کیا ہے. اور یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ عمل تھوڑا ہو لیکن اس کا ثواب زیادہ ہو. کام چھوٹا سا ہے لیکن انعام بڑا ہے، تو ثواب بڑھتا ہے اخلاص سے، سنسیئرٹی سے. اعمال کے زیادہ ہونے سے ثواب بس اوقات زیادہ نہیں ہوتا، نیکیوں کے زیادہ ہونے سے ثواب بس اوقات زیادہ نہیں ہوتا. ثواب زیادہ ہوتا ہے مومن کے اخلاص سے، اس کی سنسیئرٹی سے. اس لیے آپ دعا مانگتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، کہ مولا ہمیں دنیا میں حسنہ دے. کیا؟ اخلاص دے دے، سنسیئرٹی دے دے. دنیا میں جس کو اخلاص مل جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو سب کچھ مل گیا ہے. اخلاص دینی کاموں میں بھی اور دنیاوی کاموں میں بھی. اخلاص اور سنسیئرٹی یہ اللہ جل مجدہ کی عظیم نعمت ہے، یہ عظیم دولت ہے. ایک اور حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، وفی روایہ فقد استکمل ایمانہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی، اللہ کے لیے کسی کو کچھ عطا کیا، دیا، اور اللہ کے لیے منع کیا، روکا، تو فرمایا کہ اس کا ایمان مکمل ہو گیا، اس کا ایمان مکمل ہے. اب حضور علیہ السلام نے یہاں اخلاص کی 4 شاخیں بیان کی ہیں، اخلاص کے 4 شعبے بیان کیے ہیں. معنی یہ ہے کہ مومن کو ہر جانب، ہر جہت میں، ہر سمت میں اور ہر ڈائریکشن میں اخلاص کی حاجت ہے. وہ اخلاص کا محتاج ہے مومن. پہلی الحب للہ، اللہ کے لیے محبت، محبوب بنانا، پسند کرنا، چاہنا. دوسری البغض للہ، اللہ کے لیے ناپسند کرنا، اللہ کے لیے مبغوض بنانا، کسی کو ناپسند کرنا، نہ چاہنا. اور نمبر 3 اعطاء للہ، اللہ کے لیے دینا، صدقہ، خیرات، علم و فکر، جو بھی ہے تو اللہ کے لیے دینا اور عطا کرنا.
اور نمبر 4 المن للہ، اللہ کے لیے منع کرنا، روکنا، نہ دینا۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ اس کے حب میں بھی اخلاص ہے، بغض میں بھی اخلاص ہے، عداوت و مخالفت میں بھی اخلاص ہے، اعطا کسی کو دینے میں بھی اخلاص ہے، منع کسی سے کوئی چیز روکنا، منع کرنا، نہ دینا، اس میں بھی اخلاص ہے۔ مومن کی پوری زندگی اخلاص سے عبارت ہے۔ خواجہ خواجگاں، معین عارفاں، معین سالکاں، سیدنا معین الدین حسن نور اللہ مرقدہ ورضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اخلاص سے عبارت ہے۔ آپ کی تعلیمات، آپ کے افکار، آپ کے نظریات، آپ کے شب و روز کے اعمال نور اخلاص سے منور ہے، اخلاص کی روشنی سے روشن ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ پاک نے ان کی زندگی میں کتنی کامیابی دی، زندگی کے بعد آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ وہ کتنے کامیاب ہیں۔ ان کی کامیابی کا راز، ان کی کامیابی کا سر، ان کی کامیابی کا سیکرٹ وہ اخلاص ہے۔ آپ کا خطاب ہو، واعظ ہو، نصیحت ہو، ملفوظات ہوں، تبلیغ دین ہو، اشاعت دین ہو، غرض ان سب میں اخلاص ہے۔ پھر اخلاص کا فیض بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تھوڑا سا عمل کافی ہوگا۔ آپ نے اپنی زندگی میں جو کام کیا وہ کام صدیوں میں بھی مشکل ہے، صدیوں میں بھی مشکل ہے۔ اس کام میں کئی صدیاں لگتی ہیں جو آپ نے ہندوستان کی سرزمین پر تن و تنہا کیا ہے۔ آج بھی ہماری سوسائٹی کے بہت سارے پرابلمز ہیں، ان میں سے اکثر کا سلوشن صرف سنسیئرٹی ہے، اخلاص ہے۔ اگر انسان مخلص ہو جائے تو اس کا ہر مسئلہ خود بخود حل ہو جائے۔ اللہ پاک نے حسنہ کی شکل میں حضور خواجہ خواجگاں نور اللہ مرقدہ کو اخلاص کی عظیم دولت عطا کی، اخلاص کی عظیم نعمت عطا کی، اور اخلاص کی عظیم قوت اور طاقت عطا کی۔ پھر اسی طاقت اخلاص سے، اسی طاقت خلوص سے، اسی دا پاور آف سنسیئرٹی سے آپ دنیا پہ چھا گئے۔ آج ان کا نام فقط ہندوستان میں نہیں ہے، ان کا نام پوری دنیا میں ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے فرمایا تھا، اقبال ان کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ کہ حضور علیہ السلام کے عشق کا یہ عام فیض ہے۔ رومی جو حضور کا مخالف تھا، بے ادب و گستاخ تھا، یعنی رومی سے مراد بے ادب ہے، حضور کا گستاخ ہے، حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے منہ موڑنے والا ہے، وہ فنا ہوا، ختم ہوا۔ حبشی کو دوام ہے، حبشی سے مراد حضور کو ماننے والا۔ یہ اشارہ ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن استعارہ ہے عاشق سے، استعارہ ہے بادب سے، استعارہ ہے حضور علیہ السلام کی طرف جانے والے سے، راہ مصطفیٰ کے راہی سے یہ استعارہ ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟
ایسا اخلاص سے ہوتا ہے، سنسیئرٹی سے ہوتا ہے کہ جب اخلاص بڑھتا ہے، اخلاص بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر اس کی برکت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. اور اللہ پاک بس اوقات تن و تنہا ایک شخص سے صدیوں کا کام لیتا ہے، ہزارہ افراد کا کام لیتا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ خواجہ خواجگاں نور اللہ مرقدہ کے بعد جب ہندوستان آئے تو نہ مادہ تھا نہ مادی وسائل تھے. یہ آج کل جو آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہے اور ساتھ ساتھ پرنٹ میڈیا ہے، یہ اس وقت اس کی مختلف شکلیں نہ تھی، کچھ بھی نہ تھا. لیکن وہ لوگ جو الیکٹرانک میڈیا سے اور پرنٹ میڈیا سے ہزاروں سال بھی وہ کام نہ کر سکیں گے جو آپ نے بغیر ان کے چند سالوں میں کیا ہے. وہ کیا تھا؟ وہ آپ کے پاس اخلاص کی ایک طاقت تھی، اخلاص کی ایک قوت تھی، اخلاص کا ہتھیار تھا، اور اخلاص کی اللہ جل مجدہ کی عظیم نعمت تھی. اس نعمت نے آپ کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ آپ کا کام صدیوں پہ چھا گیا. سو آپ کا میسج بھی سنسیئرٹی ہے اور آپ کی زندگی بھی اخلاص کے نور سے منور ہے. آپ کی زندگی بھی اخلاص کے روشنی سے روشن ہے. آپ کی جلوت ہو یا خلوت ہو، زندگی کی صبح ہو یا شام ہو، رات ہو یا دن ہو، رات کی تنہائی ہو یا پھر دن میں لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہو، سب میں اخلاص کا نور ہے، اخلاص کی روشنی ہے. اس لیے اللہ پاک نے آپ کے تھوڑے کام کو بھی بڑا بنا دیا، زیادہ بنا دیا، زیادہ کیا ہے. وہ برکت اخلاص کی اللہ پاک نے آپ کو عطا کی ہے. اور جتنے بھی اولیاء ہوئے ہیں اللہ پاک نے سب کو اخلاص کی نعمت دی ہے اور اخلاص کی عظیم دولت عطا کی ہے. اسی سے پھر ان کی قوت پرواز ہوئی ہے، اسی سے پھر وہ بلند ہوئے ہیں، اسی سے پھر انہوں نے بلندی کا سفر کیا ہے، اسی سے پھر اللہ پاک نے ان کو مقام بھی دیا ہے اور مرتبہ بھی دیا ہے. ان کو کئی سال ہو گئے، صدیاں ہو گئی، لیکن آج بھی ایسا لگتا ہے کہ ابھی ابھی گزرے ہیں. وہ رونق ہے، وہ بہار ہے، وہ رونق میں پھر ایک کیفیت ہے، اس بہار میں ایک لذت ہے جو اللہ پاک نے اسی برکت سے عطا کی ہے. ڈاکٹر اقبال نے فرمایا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کرتے. تو یہ جو قوت عشق ہے، دا پاور آف لو، قوت عشق، دا پاور آف لو، یہ آتا ہے سنسیئرٹی سے. تو خواجہ خواجگاں نے یہی کیا ہے، عشق کی قوت سے، عشق کی طاقت سے ہر پست کو اونچا کیا، بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ رش کے قمر بنا دیا. دہر میں اسم محمد سے اجالا کرتے. آقا علیہ السلام کے نام کا نور لے کر، حضور کے نام کی روشنی لے کر مومن کائنات پہ چھا جا، اس لیے کہ کائنات کے اندھیرے اور تاریکیاں اسی نور اور روشنی سے ختم ہوگی. تو یہ جو اجالا ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بھی اخلاص ہی سے نصیب ہوتا ہے. غرض آپ نیکی کی جس جہت کی طرف جائیں، جس ڈائمنشن کو لیں، جس زاویے کو لیں، جس اینگل کو لیں، وہ اخلاص ہی سے نکلتا ہے. ہر نیکی کا چشمہ اخلاص سے پوچھتا ہے، ہر نیکی کا نور اخلاص سے نکلتا ہے، سنسیئرٹی سے نکلتا ہے.
اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک حضور علیہ السلام کی طفیل ہم سب کو اخلاص کی عظیم نعمت عطا فرمائے، اخلاص کی عظیم دولت عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔